جب ہندوستان کے مسلمان اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے تب مسلم لیگ نے ایک عوامی جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس جلسے سے قائد اعظم محمد علی جناح نے خطاب کرنا تھا، لہٰذا ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس جلسے میں شریک ہوئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تقریر انگریزی زبان میں کی، جبکہ جلسے میں شریک صرف 25 سے 30% لوگ ایسے تھے جو انگریزی زبان کو سمجھتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تقریر کا آغاز کیا تو بالکل خاموشی اور سناٹا چھا گیا۔ لوگوں نے بڑی عقیدت اور بڑے انہماک سے قائد اعظم کی تقریر کو سنا۔ جلسہ ختم ہوا اور لوگ اپنے گھروں کو جانے لگے۔ چلتے چلتے جلسے میں سے ایک بزرگ نکلا اور پریس والے نے اسے روک لیا اور پوچھا کہ کیا آپ کو انگریزی آتی ہے کہ آپ اس جلسے میں تشریف لائے؟ بزرگ نے سر اٹھایا اور جواب دیا کہ مجھے انگریزی نہیں آتی، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ شخص یعنی قائد اعظم محمد علی جناح جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، اور جو کہہ رہا ہے وہ میرے مفاد میں سب سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے میں اس جلسے میں آیا ہوں۔ دس از دی کانفیڈنس اینڈ ٹرسٹ آف دی کامن پیپل ان قائد اعظم محمد علی جناح۔ یہ تھا قوم کا لیڈر پر بھروسہ۔ اب ایک اور واقعہ سنیے، لیڈر کا قوم پر اعتبار۔ 1946 میں کیبنٹ مشن نے مطالبہ پاکستان ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کے برعکس انڈین یونین بنے گی، اور انڈیا کے صوبوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا: ہندو میجورٹی پروونسز، مسلم میجورٹی پروونسز، بنگال اور آسام۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس تجویز کو مطالبہ پاکستان رد ہونے کے باوجود مان لیا، لیکن جب کانگریس نے اس کو شرائط پر مانا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اس کی منظوری سے ہاتھ واپس کھینچ لیا اور 16 اگست 1946 کو یہ کہتے ہوئے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا اعلان کیا کہ ہم نے مفاہمت کی ہر کوشش، حجت اور دلیل کو کام میں لا کر دیکھ لیا ہے۔ اب یہ بات حتمی طور پر پایۂ تکمیل تک پہنچ چکی ہے کہ ان تمام مسائل کا واحد حل قیام پاکستان ہے۔ دوسروں سے مدد یا ہمدردی کی امید رکھنا بالکل بیکار ہے۔ ایسی کوئی عدالت نہیں جس کا دروازہ ہم انصاف حاصل کرنے کے لیے کھٹکا سکیں۔ ہماری فقط ایک ہی عدالت ہے اور وہ ہے مسلمان قوم۔ اس کے بعد جلسے، جلوس اور احتجاج اس شدت سے بڑھے کہ برٹش اور کانگریس کے پاس مسلمانوں کو علیحدہ وطن دینے کے علاوہ کوئی دوسرا حل موجود نہ تھا۔ اگر لیڈر اپنی قوم کو پکارتا لیکن قوم اپنے لیڈر کی بات ہی نہ سنتی تو کیا پاکستان معرض وجود میں آ سکتا تھا؟ یعنی ترقی اور منزل حاصل کرنے کے لیے قوم اور لیڈر کا ہم آہنگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔